होता है कि वो गैरतमंद डाकू जो कच्चे में मुंह छुपाते फिरते हैं, और वो कच्चे के डाकू जो जंगलों में फिरते हैं, उनको भी चाहिए इनसे सबक सीखो। इसलिए कि तुम्हारे में जो थोड़ी बहुत गैरत है, ये जो बेगैरत हो चुके हैं पक्के के डाकू, इनको शर्म व हया नहीं आती कि ये किसी मार्केट से नहीं गुजर सकते, किसी एरिया से नहीं गुजर सकते, जिनको हर वक्त चोर डाकू के लोग ताने देते हैं और फिर ये उनके गिरबान पकड़ते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप में अगर शर्म व हया और गैरत नाम की चीज़ होती तो आप सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगते। आपने जो माजी में पिछले 2 साल, पौने 2 साल जो PDM-1 की सूरत में जो करतूत दिखाए हैं, जो इस मुल्क को पिछले 40 साल से लूट मार के ज़रिए एवनफील्ड अपार्टमेंट और सिरे महल और दुबई के प्लाजे बनाए हैं, आज कम से कम आप लोगों से लूटा हुआ, अवाम से लूटा हुआ सरमाया वापस नहीं कर सकते, तो कम से कम शर्मिंदा ही हो जाएं। लेकिन जब अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया तो आपने अपने सहूलतकारों से मिलके जो अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, तो आपको डाकू ना कहें तो मुझे बताएं फिर क्या कहें। आप अपना नाम खुद तजवीज़ कर दें, हम उस नाम से पुकारा करेंगे। डाकू साहब कह लें। तो अब जो कुछ कर रहे हैं ये, मैं इस वक्त आपके सामने एक केस, ये NA-168 बहावलपुर की मिसाल रखता हूँ। इसमें समीउल्लाह चौधरी साहब ने 1,02,000 से ज़ायद वोट लिए, मद्दे मुकाबिल ने जो वोट लिए उसके दरमियान जो फ़र्क है, यानी 35,000 प्लस का डिफरेंस है, जो हम जीते हैं। और बहावलपुर 5 में NA-168 समीउल्लाह चौधरी साहब जो जीते हैं, वो 11 तारीख सुबह 11 बजे तक जो EMS सिस्टम था ECP का, उसके अंदर भी हम विनर हैं। पूरे मीडिया ने 2 दिन दिखाया जिसमें सारा रिजल्ट 100% रिसीव हो गया। हम इसमें PTI के ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में समीउल्लाह चौधरी साहब बैक्ड बाई PTI ये जीते हुए हैं। मगर वो साहब रिटर्निंग अफसर जो कि वो करप्ट माफिया, जो ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में उन करप्ट पॉलिटिशियंस का उसी तरह साथ दिया जिस तरह आज इन्होंने ये करप्शन की है। और उन्होंने एक फॉर्म 47 जारी किया जिसमें हमें हरा दिया। फिर एक और बात है, जब हाई कोर्ट में हमने रिट की, वहाँ एक और फॉर्म जारी कर दिया जो कि टोटल उसके बरक्स। अब ये नहीं पता कि असली वो फॉर्म है या वो फॉर्म 47 है। जिस तरह मेरे केस में भी फॉर्म 47 2 जारी कर दिए, एक 9 तारीख को, एक 10 तारीख को, और अभी तक नहीं पता कि उनकी नज़र में असली कौन सा है। उनको खुद को भी शायद ना पता हो, क्योंकि एक करा के फिर दूसरा करा लिया होगा। इसी तरह की सिचुएशन शौकत बसरा साहब मेरे सामने खड़े हैं, बहावल नगर 4 हारूनाबाद फोटाबाज और NA-163। अब इनके मद्दे मुकाबल ये फर्स्ट पोजीशन ली, इन्होंने जीते। सेकंड नंबर पे PMLN आई, थर्ड नंबर पे एजाजुल हक साहब आ गए। चूँकि बड़ों की नज़र तो ज़ाहिर है अपनों पे होती है, और बड़े अपनों को इग्नोर कर दें तो फिर तो ताने सुनने पड़ेंगे ना कि तुमने अपने को इग्नोर कैसे कर दिया। गो के ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ। मैं कहता हूँ ओपनली, वो कहता है बसरा कि मैं साहब आमर डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा हूँ, ओपनली कहता है ये। अब अगर जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ गया, चूँकि सगे बच्चे आ गए ना, सगा बेटा आ जाए तो सौतेले बेटे को दूर करना पड़ता है। तो उन्होंने सगे बेटे को फेवर करने के लिए सौतेले बेटे को थोड़ी देर के लिए दूर किया और इनको भी हरा दिया। तो इस तरह का जो निज़ाम है ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक बात बता दूं, जिस तरह पिछले साल जहांगीर तरीन की सरबराही में एक बड़ा डस्टबिन बनाया था ना, डस्टबिन, उसके अंदर जो उठाते थे कचरा उसमें डाल देते थे। वो कचरा भरते भरते उसकी एक ही स्टेटमेंट होती थी, 9 मई की मजम्मत करता हूँ, PTI को छोड़ दिया, आइंदा सियासत नहीं करूँगा, सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। मगर कौम ने मजबूर किया उस जहांगीर तरीन को, जो एक बड़े डस्टबिन का मालिक बना के बिठाया हुआ था, उस डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा किया। मगर कचरा इकट्ठा करने के बाद चौथे नंबर 5वें नंबर वाला जो हमारा नुमाइंदा था, उससे भी वो इलेक्शन हार गए।
اور بالآخر وہ سٹیٹمنٹ جو سینکڑوں لوگوں سے کرائی تھی اس کو خود آ کے دینی پڑی، میں سیاست سے کنارہ کشی کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے قدرت کا نظام، یہ ہے مکافات عمل، یعنی جن لوگوں سے تم زور زبردستی کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے یا فائلیں دکھا کے جن سے آپ کچرا دان میں لوگوں کو پھینکتے تھے، وہاں جن کے تم چیمپئن اور چیئرمین بنائے گئے تھے، جو کنگز پارٹی بنائی گئی تھی، تمہیں آ کر وہی سٹیٹمنٹ دینی پڑی جو تم لوگوں سے زور زبردستی سے لیا کرتے تھے کہ میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے عوام کی بات سن لیں، اس سے پہلے کہ عوامی انقلاب آئے، اس سے پہلے عوامی انقلاب پرامن تو آ چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ انقلاب آئے جو انقلاب آپ خونی انقلاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک بات بتاؤں، سول وارز اٹھا لیں دنیا کی، آپ کو ریزن 95% سے ایک ملے گی، وہ ہے اس طرح کے رگڈ اینڈ اس طرح کے رگڈ نہیں بلکہ فراڈولنٹ بلکہ ڈکیٹی کے ذریعے چرائے ہوئے مینڈیٹ اور اس طرح کے الیکشنز، یہ وجہ اور سبب بنتی ہے۔ اور 71 میں آپ نے انجام دیکھ لیا۔ اس لیے آج کے توسط سے میں یہ ایک پیغام اگین اسٹیک ہولڈرز کو اور ان ڈاکو بھائیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو ڈاکو بھائی ہمیں کہتے ہیں آئیں ہم سے مذاکرات کریں ملک کی خاطر۔ میں ان کو کہتا ہوں اس ملک پہ ترس کھائیں، آپ اپنی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں آپ نے چھینی ہوئی ہیں وہ واپس کریں، ہمیں اس ملک کو چلانے دیں، اس ملک پہ لوگوں پہ ترس کھائیں، ورنہ یہ لوگ آپ کا جینا محال کر دیں گے۔ آپ نے 2 دن پہلے کوسار مارکیٹ میں حنیف عباسی اور سعد رفیق کا انجام دیکھ لیا۔ ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کہ کون وہ خواتین تھیں جنہوں نے وہ چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگائے، مگر یہ ہر شخص کی زبان پہ ہے۔ جو آپ نے اب مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ قوم نہ صرف آپ کو معاف نہیں کرے گی بلکہ آپ سے بدلہ بھی لے گی۔ اس لیے وقت ہے، آگے IMF سے مذاکرات ہیں، آگے آپ کی مہنگائی ہے، آگے آپ کی اتنی زیادہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آگے آپ کی سرمایہ کاری کا ایشو ہے۔ یہ مسائل ایک سٹرانگ پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ جو ہوگی وہ سخت فیصلے کرے گی۔ اس وقت یہ بدماشیہ $18 بلین سالانہ مفت برات اڑا رہا ہے میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اگر وہ آدھی بھی برات کم ہو جائیں تو $5 بجلی کا یونٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی وقت ہے ابھی پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ کو آنے دو تاکہ وہ ریفارمز کریں اور وہ بدماشیہ کو دیے جانے والی جو مفت مراحت ہیں ان کو کم کریں، لوگوں کو عام عوام کو ان کو بینیفٹس دے سکیں۔ اور یہ نہیں کریں گے تو یہ 2 مہینے 4 مہینے بھی یہ بدماشیہ کی حکومت نہیں چلنے والی، انہوں نے دھڑام سے گر جانا ہے، لوگوں نے کھڑا ہونا ہے اور ان کا جینا حرام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پبلک اپنے مینڈیٹ کو حاصل کرے گی اور واپس کرے گی۔ میرے دوستوں نے اور دیا ہے یہ داؤد بٹ صاحب کا مسئلہ، شہید داؤد بٹ PP 102 فیصل آباد سے ان کی لیڈ بنتی تھی مگر ان کو ہرا دیا گیا۔ یہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، پورا پنڈی ڈویژن، پورا اسلام آباد آپ دیکھ لو۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم فارم 45 لائیں گے۔ آج تک میں صحافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرے اپوننٹ نے یا اسلام آباد کے کسی حلقے والے نے یا مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے فارم 45 آپ کے سامنے دکھائے ہیں؟ اگر نہیں دکھائے تو ان کی نظر کے لیے کہ آپ فارم 45 جعلی صحیح لے کر تو آؤ تاکہ آپ کے خلاف ہم پرچے کرانا شروع کریں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ لاؤ، لیکن یہ چور کبھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ چوری نہ صرف کی ہے بلکہ ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو خود پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہے۔ مجھے بتائیں کس منہ سے یہ لوگوں کا سامنا کریں گے؟ آج بھی وقت ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ کون سے معافی مانگو؟ چلے جاؤ عمران خان کے پاس، وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ شکریہ سر۔ اس میں ایک بات میں سمیع اللہ چودھری ہوں الیکٹڈ MNA NA 168 اور فارمر فوڈ منسٹر ہوں۔
میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق بہاولپور شہر سے ہے. بہاولپور میں ایک تاریخی مسجد ہے جسے جامعہ الصادق کا اس کا نام ہے. جامعہ صادق مسجد میں میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچے لے کے آ جائیں اور قسم کھا لیں اپنے بچوں کی کہ وہ جیت گئے ہیں, میں اپنا کیس واپس لے لوں گا. بہاولپور نے عمران خان کو محبت کے ساتھ ووٹ دیے اور عمران خان بہاولپور سے جیتے ہیں, ان کے نمائندے جیتے ہیں, ہمارا پورا پینل جیتا ہے, 2 MPs 1 MNA بہاولپور کے لوگوں نے جتوایا ہے. ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اگر یہ اس طرح آگے اپنی صفائی نہیں دیں گے تو ہم ہر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور جب تک ان کو ان کے عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. شکریہ. آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکانے کا کہا ہے, قانون کو تو سارا کچھ پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, پھر کون سا قانون آپ کس دیکھیں جی, آج شعیب شاہین صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں, ہمارا ضیاء صاحب اور جویا صاحب ہمارے ایڈوکیٹ آج پیش ہوئے ہیں. انہیں بتایا, انہوں نے آج نوٹسز جاری کر دیے 5 تاریخ کے لیے. دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے نہیں ملتا. ہم قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ تعالی. منصف جو ہے نا, منصف, یہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں, عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں, لیکن منصفوں کو بھی ایکسپوز قوم کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. منصف اگر بےایمانی کرے گا اس دنیا میں بھی بھگتے گا, اگلے جہان بھی بھگتے گا. ہم اس وقت, میرا اور ان کا صرف حق نہیں ہے کہ ہم نمائندے ہیں, بھئی یہ عوام کا حق ہے, حق کی حکمرانی عوام کا ہے. اس عوام کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالے گا, میں تو شاید خیرات میں طارق فضل کو دے دیتا, لیکن خیرات اپنی چیز کی دی جا سکتی ہے, لیکن اگر کسی کی حق ہے جو عوام کا حق ہے تو وہ میں خیرات کی صورت میں بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. آخر میں وہ کہتے ہیں نا, آخر میں کہنا من ربوں کا, وہاں پتہ چلنا ہے کہ رب کون ہے. ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں, جو کہہ رہے ہیں خود ہی وکیل خود ہی مدعی, کس سے وکیل کریں اور کسے منصفی چاہیں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. ہم اداروں سے بھی کہہ رہے ہیں, ورنہ جو شاہین صاحب نے کہا ہے, عمران خان صاحب کی قیادت میں پورا پاکستان اکٹھا ہے. عمران خان پاکستان ہے. جب عمران خان کو کتنی دیر جیل میں رکھیں گے, جیل میں بیٹھ کے اس نے پورا نظام ننگا کر دیا ہے. ابھی وقت ہے, عمران خان صاحب سے بات کر لیجئے, اور اب یقین سمجھیے جب خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے آپ پاکستان سے بات کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ. سر آپ کے خیال میں